बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, औरत मार्च आज का दिन, और यकीनन मैं इस वीडियो को आज ही अपलोड करूँगी। और औरत मार्च के दिन जब औरतें बाहर निकलती हैं और उनके ऊपर बहुत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि ये कौन से हकूक़ हैं जिनको कि मांगा जा रहा है। मैं यहाँ पे इकरार करती हूँ, तायद करती हूँ इस बात की कि कुछ ख़वातीन, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ ख़वातीन इस अंदाज़ में औरतों के हकूक़ मांगती हैं कि सर शर्म से झुक जाते हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन जो बैनर्स उठाए हुए होती हैं वो बिल्कुल गलत नहीं होते, वो ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से होते हैं। आप इसे आगाही मुहिम ले सकते हैं, आप इसे शऊर जो है बेदार करने की मुहिम समझ सकते हैं। फेमिनिज़म का मतलब जो लोगों ने समझ लिया है और जो समझा रहे हैं वो उस तरह से नहीं है। इसका मतलब ये है कि औरतों के हुकूक़ को समझो, इसका मतलब ये है कि औरतों को उनके हुकूक़ दो। और ये बात अगर आप कहते हैं फेमिनिज़म, तो फेमिनिज़म जो है वो तो सबसे पहले पे आपको कुरान पाक से नज़र आता है, जहाँ पर उस ज़माने में दौरे जाहिलियत में जहाँ लोगों की आंखें फट गई थी जब उन्होंने सुना कि औरत को जायदाद में हिस्सा दिया जाएगा। वो वक्त जब लड़की पैदा होती थी ना, तो उसको मार दिया जाता था। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने एक ऐसा कानून, एक ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ कराया जहाँ औरत को उसके हक़ दिए। अब लोग कहते हैं कि 2 हिस्से मर्द के 1 हिस्सा औरत का, तो फिर ये भी देखिए कि जब अल्लाह ने मर्द को 2 हिस्से दिए, साथ ही उसके ऊपर फ़र्ज़ कर दिया कि तुम पर ज़िम्मेदारी है तुम्हारी बीवी की और तुम्हारे बच्चों की, उनका नान नफ़का, उनका खाना पीना तुम उठाओगे। और औरत को कहा कि अगर उसके पास जो भी जायदाद है, जो भी दौलत है, वो इसकी मजाज नहीं कि वो अपने शौहर और अपने बच्चों पर खर्च करे। अगर वो करती है तो वो उसका हुस्न खुल्क है। जैसे जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी सारी दौलत खर्च कर दी, इस्लाम की राह में सारी दौलत खर्च कर दी, तो वो उनका हुस्न खुल्क था, वो उनका अल्लाह के साथ इकरार व पैमान था। ये वो काम है, वो बातें हैं जो अगर समझ जाए तो फेमिनिज़म तो हमारे इस्लाम ने बताई है। तो आप अगर कुछ मर्द हजरात, ये अभी मैं आपको आंखों देखा हाल दिखाती हूँ, सुनाती हूँ, मैं अगर लगा सकी इस वीडियो में, कि किस तरह से वहाँ पे एक साहब जो है चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये कैसे हकूक़, ये कौन से हकूक़। आखिर में हाथ पे हाथ ताली मार के एक बड़ा गंदा सा स्लोगन जो है कि तुम चूल्हा गर्म करो, तो मैं क्या बोलूँ, तो आप उसके ऊपर वो ताली पे ताली भी मारे वो साहब, और एक तरफ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये कौन से हकूक़ औरत के, तुम अपनी बहन को लेकर आओ। भाई, मैं अपनी बेटी को लेकर गई। मैं कहती हूँ कि आपका हक है, आप औरत के लिए आवाज़ उठाए, लेकिन औरत के उन हकूक़ के लिए जिनकी पामाली होती है, जहाँ औरत को मार दिया जाता है, औरत को उसके जायदाद में हक नहीं दिया जाता, जहाँ बेटी के पैदा होने पर उस सफ़ाक बाप की तरह जिसने मियांवाली में अपनी 7 दिन की बच्ची को मार डाला, उन हुकूक के लिए आवाज़ उठाओ, ना कि आप वैसे कपड़े पहनकर बाहर निकलो कि लोगों को मौका मिले आप पर सवाल उठाने का। आप बल्कि इस तरह के प्रोसेशंस में आपको तो चाहिए कि आप इस तरह के लिबास पहने, आप इस तरह का अंदाज़ व अतवार अपनाएं कि लोग आपके बारे में अच्छा बोले। मैं किसी के लिबास पर बोलने वाली कोई नहीं होती, आपका पहनना, आपका ओढ़ना आपके साथ है। बेशक आप जो करें वो आप उसकी खुद जिम्मेदार है, लेकिन कम से कम एक ऐसे माहौल को आपने अगर इस तरह से करके एक गलत रंग दे देना है, तो उसके लिए थोड़ा सा ड्रेस कोड अपना ऐसा कर लीजिए। क्योंकि हमारे ये मर्द हजरात जो है ना, इनकी जहनियत ही बड़ी गंदी है। इन्होंने कहना ही ये है, मैं चंद हजरात की बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही, इन्होंने कहना ही है कि ये देख लीजिए, ये जो लिबास पहन कर आई हैं, ये लिबास पहन के तो वो बाज़ारों में भी जाती हैं, ये लिबास पहन के अपने वालिदैन के साथ वो खाना खाने भी जाती हैं। अब वो अगर वही लिबास पहन कर यहाँ पर आ गई, लेकिन बात वो उस कॉमन औरत की कर रही है जिसके हुकूक की पामाली हो रही है। आपने बात को नहीं सुना, आपने उसके लिबास को तनकीद का निशाना बना लिया। खलील उर रहमान साहब से मेरा बड़ा इख्तलाफ है, बड़ी गलत बात की उन्होंने। मैं कहती हूँ कि आप बेशक मुझे खलील उर रहमान साहब जवाब दीजिए इस बात का। आप मुझे बताइए, आपने कहा, मैं आपकी ये ऑडियो थोड़ी सी चलाती हूँ। अब यहाँ पे खलील उर रहमान कह रहे हैं कि मर्द कभी सही नहीं हो सकता, उसको सही करने की कोशिश ना करो, तुम खुद ही बदल जाओ। अच्छा ठीक है, यानी कि मर्द को अगर ऐसा होता तो क्या अल्लाह पाक फरमाता कि तुम में से कोई ज़्यादा परहेजगार मेरे नज़दीक बेहतर नहीं सिवाय उसके जो परहेजगार है, जो मुत्तकी है। औरत और मर्द को जो गुनाह और सवाब के पैमाने हैं वो सब अल्लाह ने एक रखे। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि मर्द गुनाह करेगा तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, औरत करेगी तो उसको सज़ा दी जाएगी। अगर किसी संसार करने का हुक्म है तो मर्द और औरत दोनों को है। कोड़ों का हुक्म है तो मर्द और औरत दोनों को है। शादी का हुक्म है, 4 उसको इजाज़त दे दी इसलिए कि जायज़ काम करो, नाजायज़ की उसको इजाज़त नहीं दी। और आप मशवरा दे रहे हैं मर्द नहीं सुधरेगा, तुम सुधर जाओ, तुम मान लो, तुम उसके साथ गुजारा कर लो। ऐसा नहीं है खलील उर रहमान साहब। जहाँ मर्द गलत है वो अपने अमाल के लिए जवाब दे। क्या औरत का दिल नहीं दुखता जब उसके साथ उसका शौहर जो है बेवफाई करता है? क्या मर्द का दिल नहीं दुखता जब उसकी औरत उसके साथ बेवफाई करती है? क्या एहसासात दोनों के नहीं होते? आप इस तरह की बातें करके आप मुआशरे में क्या फैलाना चाह रहे हैं? आपने अपने ड्रामे में दिखाया कि एक मर्द जो है वो औरत को माफ़ कर रहा है और फिर आखिर में वो माफ़ी नहीं कर सकता।
ایک عورت جو ہے وہ کچھ بھی کر لے اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا جا سکتا، ایک مرد کے گناہ کو معاف کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں مت بتائیے. آپ عورت کے بیسک رائٹس کے اوپر بات کریں. جہاں پہ خواتین غلط کر رہی ہیں آپ ان کو اچھے پیرائے میں سمجھائیے. آپ کا انداز گفتگو میں جب بھی سنا ہے عورت مارچ کے حوالے سے، آپ نے ہمیشہ اس طرح سے گفتگو کی ہے کہ عورت کو بڑی حقیر سی چیز ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ ہواؤں میں اڑے، وہ اتنا اچھا پرفارم کرے. آپ عورت کے حقوق کی جب بات کرتے ہیں میں کہتی ہوں ویل ڈن، ایکسلنٹ. لیکن دوسری طرف جب آپ عورت کی بات کرتے ہیں، گھٹیا، نیچ، چھوٹی قوم، چھوٹی ذات، خدا کے لیے ایسا نہ کریں. عورت کا بھی اسی طرح دل دھڑکتا ہے جس طرح کہ ایک مرد کا دل دھڑکتا ہے. ہمیں بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی چوٹ لگے جتنی کہ ایک مرد کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا، مضبوط بنایا. اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی، لیکن جائز کاموں کے ساتھ آپ جو بھی کیجئے، ناجائز کے معاملے میں نہ مرد نہ عورت کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے. میں آگے چلتی ہوں ذرا. ملالہ یوسفزئی نے ایک بیان دیا ہے اور ایک بار پھر بڑے کنٹروورشل بیان دیا ہے، اور اس کے اوپر میں بات کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ کسی حد تک اس بیان کو میں سمجھتی ہوں کہ درست ہے، اور کسی حد تک میں سمجھتی ہوں کہ بات کرتے ہوئے ملالہ یوسفزئی کو کچھ سوچنا بھی چاہیے کہ اس کی بنیادیں، اس کی جڑیں کہاں پر ہیں. ملالہ نے ایک وقت تھا کہ جب بیان دیا تھا، جس وقت بات ہو رہی تھی، ملالہ نے ایک میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کیا ہی ضروری ہے کہ مرد اور عورت جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ شادی ہی کریں، جس کے اوپر لوگوں نے بڑا اعتراض کیا اور کہا گیا کہ یہ کس طرح کی بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد ملالہ کے والد کا ایک بیان بھی سامنے آیا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر اس جملے کو اٹھایا گیا ہے، لیکن ملالہ نے اس کے اوپر کوئی بھی جواب جو ہے وہ دینا پسند نہیں کیا. اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملالہ خود جو ہے شادی کے بندھن میں بن جاتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود تو وہ اس بندھن کو صحیح سمجھتی ہیں، لیکن جب وہ بیان دیتی ہیں کسی ایسے میگزین کو جو ایک ویسٹرن میگزین ہے، تو وہاں پر آپ کی سوچ اور زاویے بدل جاتے ہیں. اب ایسے میں ملالہ نے ایک اور بیان دیا ہے جس کے 2 پہلو ہیں، لیکن لوگ ایک پہلو کی طرف تو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ اگر ہم سنیں تو غلط بھی لگتا ہے، لیکن اگر اس کی ڈیپتھ میں جایا جائے تو وہ درست بھی لگتا ہے. ملالہ نے کہا کہ اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عورت کیا پہنتی ہے. عورت چاہے حجاب پہنے یا بکینی پہنے، اس پہ کسی کو کچھ کہنے کا اور بولنے کا حق نہیں ہے. اس پر لوگ بہت ناراض بھی ہوئے. پاکستانی ہمارے جو بہن بھائی ہیں انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ انہوں نے عورت کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. عورت کو اسلام کے مطابق اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، بالکل گزارنی چاہیے، آپ 100% درست ہے، لیکن اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے. ایک خاص عمر تک آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر بچوں کو سکھائیں، ان کو بتائیں، اور جو طریقہ کار ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق بتائیں. اس کے بعد انسان اپنے گناہ اور ثواب کا خود ذمہ دار ہے، اور اس کے بعد وہ جو سلیکٹ کرتا ہے یا نہیں پہنتا یا پہنتا ہے اس کا وہ خود ذمہ دار ہے. ہاں، ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی ہم نے تشکیل دینی ہے. ہم اپنے معاشرے میں وہ ویسٹ کا کلچر نہیں لا سکتے کہ وہ برائی اور وہ گناہ جو ہے ہم سرعام دکھائے، جس کو دیکھ کر وہ لوگ جو اس سے واقفیت بھی نہیں رکھتے اس کی چاہت میں مبتلا ہو جائے، تو اس سے بھی روکنے کا حکم ہے. ہمیں اپنے معاشرے کے اندر خوبصورتی، نیکی، اچھائی کو دکھانا ہے. اس کی حد تک ہمیں ضرور اجازت ہے، لیکن کسی کے اوپر زبردستی کچھ امپوز کرنے کا بھی کوئی اسلام میں اس طرح کا نہیں کہا گیا، میں سمجھتی ہوں. آگے چلتے ذرا ملالہ نے بات کیا کی ہے، ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ چیزیں جو اس نے کہی ہیں، کچھ اپنی زندگی سے کچھ اقتباسات اس نے جو شیئر کیے ہیں. اس نے کہا کہ جب میں بیسیکلی ملالہ بتا رہی تھی کہ کیا خواتین کے رائٹس ہے، پہننے کا کیا رائٹ ہے ان کو، وہ بات کیا تھی، کیونکہ میں پھر اب سیاق و سباق سے نہیں ہٹتی. کچھ اپنی زندگی کے پرسنل ایکسپیرینسز اس نے شیئر کیے کہ کس طرح سے انہیں اور ان کی فیملی کو فورس کیا جاتا رہا کہ وہ اپنے آپ کو کور کرے. ان کی والدہ کو چہرہ چھپا کے رکھنا پڑتا تھا، لیکن اس نے اس کے لیے آپٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتی کہ میرا چہرہ میری پہچان ہے، تو میں اپنا چہرہ نہیں کور کرتی. ہاں، میں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھتی ہوں، میں جس بھی انداز میں رکھتی ہوں اسے کوئی پسند کرے یا نہ کرے. اچھا، اس کے بعد اس نے کہا، اسے کچھ باتیں بتائی. اس نے کہا کہ میں خواتین کے چہرے کور کرنے کے حوالے سے بھی بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ جو سوات میں رہتے تھے، جو میرے رشتہ دار تھے، وہ نہیں پسند کرتے تھے. میری والدہ کو بڑی سی شال لینی پڑتی تھی اور اپنے چہرے کو کور کرنا پڑتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ جب طالبان نے سوات ویلی کے اوپر ٹیک اوور کیا تھا تو یہ شالز جو ہے وہ ان کو کم لگتی تھیں، اور وہ کہتے تھے نہ صرف یہ بلکہ بلیک ابایا لیا جائے، شٹل کاک برقع پہنا جائے. گھر سے باہر عورت جو ہے وہ قدم نہیں رکھ سکتی ہے اس یونیفارم کے بغیر، یہاں تک کہ عورتوں کو مارنے کا بھی خدشہ رہتا تھا. وہ کہتی ہے کہ میں نے بھی ایک وقت میں برقع پہنا جب میں 10-11 سال کی تھی. اس کے بعد کچھ اور باتیں ملالہ نے شیئر کی. وہ کہتی ہے
کہ میں اپنا چہرہ کور اگر نہیں کرنا چاہتی، میں شلوار قمیض پہننا چاہتی ہوں یا بزنس سوٹ پہننا چاہتی ہوں، کوئی عورت جو ہے وہ اسکارف لینا چاہتی ہے، گلے میں دوپٹہ ڈالنا چاہتی ہے، وہ جو بھی چاہتی ہے وہ اس کی خواہش ہے، اس کے اوپر فورس نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں اپنا چہرہ جو ہے میری پہچان ہے، میں اس چہرے کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنا چاہتی ہوں، میں نے اپنے چہرے کو کور کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ یہاں پر خواتین جو ہے وہ حجاب کی وجہ سے انڈر اٹیک ہوتی ہیں، جو نہیں پہنتی ان پر اٹیک کیا جاتا ہے، جو پہنتی ہیں ان پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ یہ نشاندہی تھی، یہ انہوں نے ذکر کیا تھا جو ویسٹ میں بھی کچھ جگہوں پہ خواتین کے ساتھ ان کے اسکارف جو ہے ان کے سروں سے نوچ کے پھینک دیے گئے تھے، یا پھر انڈیا میں آپ نے دیکھا جیسا یونیورسٹی کے اندر مسکان نامی لڑکی جو ہے جتنی بہادری کے ساتھ وہ وہاں سے گزری اور جس طرح سے اس کے حجاب پر اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس نے اللہ اکبر کا نعرہ جو ہے وہ بلند کیا، تو وہ اس کا اپنا رائٹ تھا، وہ پہننا چاہتی ہے نہیں پہننا چاہتی ہے وہ اس کا رائٹ ہے۔ تو ملالہ نے یہ کچھ باتیں جو ہے وہ شیئر کی اور خاص طور پہ ویمن ڈے کے حوالے سے اس نے باتیں کی۔ اس نے کہا کہ بچیاں جو ہیں کہیں پر یہ ان کے اوپر بڑی اسٹرکٹنس ہے کہ وہ حجاب پہنے، اور کہیں پر وہ حجاب پہنے تو ان کو بہت سختی سے، جیسے انڈونیشیا کا اس نے ذکر کیا، پھر مختلف ممالک میں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، ایون کرسچن جو ہے وہاں پر اور جو نان مسلمس ہیں بچیاں، ان کے لیے جو مختلف رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں، اور ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ان تمام باتوں کا اس نے ذکر کیا۔ لیکن ساتھ ہی اس نے جب یہ بات کہی کہ خواتین چاہے اسکارف پہنے، چاہے جو بھی جس قسم کا ڈریس پہنے، تو یہ ان کا اپنا حق ہے، ان کا اپنا حق ہے، لیکن جب آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان یا کسی بھی اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو آپ نے معاشرے کی بھی تشکیل دینی ہوتی ہے، اور معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ آپ کی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ معاشرے کی تشکیل جو ہے اسلامی جو اصول ہیں ان کی بنیادوں پر ہوگی۔ ان چیزوں کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔